نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 16 آیات نمبر 128 اور 129 لقد جاءکم بلا شبہ تمہارے پاس آیا ہے رسول ایک رسول من انفسکم جو تم میں سے ہی ہے عزیز علیہ نہایت گراں ہے ما عنتم علیکم جو تکلیف تمہیں پہنچے بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ لوگ روگردانی کرے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہو علیہ توکلت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے وہو رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے آیت مذکورہ آیت نمبر 128 اور 129 دونوں آیتوں پر سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے آیت نمبر 128 میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفات کا بیان ہے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مرتبے والا عظیم الشان پیغمبر تشریف لایا ہے اور جو کہ عالم بشریت میں سے ہے تمہارے جنس میں سے ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ من انفسکم اہل عرب سے ہے جو قرآن کریم کے اولین مخاطبین ہے اور اہل عرب کا ہم زبان بھی ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوب سمجھتے بھی ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے وہ تم میں سے ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات حسب نسب سب کچھ آپ لوگ جانتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے حافظ ماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 403 میں کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے اور سیدنا مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کے سامنے انہوں نے فارسیوں کے سامنے ان الفاظ سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی نجاشی کے سامنے اور فارسیوں کے سامنے کہ ان اللہ بعث رسولا منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته جن لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے ہم ان کو جانتے ہیں ان کی صفات جانتے ہیں ان کے نسب کو جانتے ہیں ان کے ملنے جلنے آنے جانے سے بخوبی واقف ہے اور یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے احسان ہے اور ہم سب پر یہ عظیم احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
کہ اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے عالم بشریت میں سے، عالم انسانیت میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا جو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی امت کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق پڑتی ہے، مشکل پڑتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نفع کے حوالے سے اتنے حریص ہے کہ فرمایا کہ جتنی بھی مخاطبین ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام تر حالات 100% درست ہو جائے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر اتنا شفیق ہے، امت پر اتنا شفیق ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا، ظاہراً بھی باطناً بھی، ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیرخواہ، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ کیجیے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ اور یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حوالے سے انتہائی فکر مند رہتے تھے، مریض ہو تو عیادت فرمایا کرتے تھے، اور مریض کو تسلی دیتے تھے، دعا بھی بتاتے تھے، دعائیں بھی دیتے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ وہ بھی سمجھاتے تھے، کھانے پینے سونے جاگنے کے تمام تر طریقے بطریق احسن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا، اور صحابہ کرام کی محنت اور جدوجہد سے آج ہمیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سنتیں ملی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مثلا فرمایا کہ جوتے پہنتے رہو، بغیر جوتوں کے چلنے سے گریز کرو، کیونکہ جب ایک بندہ جوتے پہنتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص سوار ہو، اور پھر وہ زمین کے کیڑوں مکوڑوں سے اور گندگیوں سے، وہ گندی چیزوں سے، کانٹوں سے، نقصان دہ چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح یہاں تک سمجھایا کہ چلتے وقت ایک جوتا ٹوٹ جائے تو تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسرے میں بر چلن مت کرو، کیونکہ ایک قدم اونچا ہوگا دوسرا قدم نیچے ہو کر جسم کا توازن جو ہے وہ پھر برقرار نہیں رہتا۔ مطلب امت پر اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ باپ کی طرح، جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کو سمجھاتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایک بات سمجھائی، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے جگہ چیک کرے، جگہ دیکھ لے، مطلب دیکھ لے کہ جگہ پکی ہے یا کیا معاملات ہے۔ تو اگر جگہ پکی ہے تو وہاں پر اس کی جو چینٹی ہے وہ آپ پر پڑ سکتی ہے، آپ کے کپڑے گندا ہو سکتے ہیں۔ ہوا قضاء حاجت کے وقت ہوا کے رخ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ ہوا کی وجہ سے وہ پیشاب تمہارے کپڑوں کو گندا نہ کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ سوراخ میں بھی پیشاب نہ کرو، کیونکہ سوراخ میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، تو آپ جب سوراخ میں پیشاب کریں گے تو وہاں سے کیڑا نکل سکتا ہے، یا کوئی یہ جو جنات وغیرہ یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر احادیث طیبہ
پر گہرائی سے نظر ڈالی جائے اور احادیث طیبہ کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس طرح تعلیمات پورے امت کے لیے سراپا شفقت ہے، محبت ہے، مودت ہے، اور یہ وہ شفقت ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی مومن عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آ کر گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ گرے، لیکن اس پر وہ جو پروانگی ہے وہ غالب آ جاتے ہیں اور زبردستی جو ہے وہ گرتا ہے۔ یہی حال میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے تمہارے کمر کو پکڑ رہا ہوں، تمہارے کمر کو پکڑتا رہتا ہوں کہ گرنے سے گریز کرو، آگ میں گرنے سے گریز کرو، اور تم زبردستی کر رہے ہو۔ یعنی میرے تعلیمات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ امت نواحی سے گریز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ذلیل نہ ہو، آخرت میں بھی ذلیل نہ ہو، دنیا بھی تباہ نہ ہو، آخرت میں بھی تباہ نہ ہو، کیونکہ دوزخ میں ڈالنے والے بدعمالی جو ہے وہ اسباب بن جاتے، وہ سبب بن جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں پر وعید بتائی ہے، ان سے پرہیز بتلایا ہے اور عذاب کی خبریں بتلائی ہے۔ جو لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے یقیناً وہ عذاب کے مستحق۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو پیغمبر کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، خیرخواہی کا جذبہ۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، وما علینا الا البلاغ ما علی الرسول الا البلاغ۔ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ کرنا، اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا، روگردانی کرتے ہیں، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ایسے لوگوں کے ایذاؤں سے آپ بے فکر رہیں، اور بالکل فکر نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسے پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اور اللہ رب العالمین بڑے عرش والا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور امت کے صلحاء کا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ توکل تو علی اللہ ہے۔ توکل علی اللہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ آپ اپنے استطاعت کے مطابق اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالی تمام فکر مندیوں کی کفالت فرماتے ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور یہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ نمبر 405 میں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب